حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اعلان کر دو ابراہیم لوگوں میں کہ اللہ کا گھر تعمیر ہو چکا ہے، اس کی زیارت کے لیے آؤ، اس کو دیکھنے کے لیے آؤ، اس کی طواف عبادت کے لیے آؤ۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجَالٌ، کہ لوگ آئیں پیدل بھی اور دبلی پتلی سواریوں پہ بھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ اس پانی میں میری آواز سنے گا کون؟ کہا ابراہیم ہم نے یہ کب کہا کہ آواز سناؤ بھی لوگوں سے، ہم نے کہا اعلان کر دو، آگے لوگوں کے کانوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر یا کوئی صفا پر کھڑے ہو کر اعلان کر دی یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج، اے لوگوں اللہ کا گھر تعمیر ہو چکا ہے، اس گھر کی زیارت اللہ نے تمہارے اوپر فرض کر دی۔ حضور نے فرمایا اللہ نے سب کو سنایا، قیامت تک آنے والے آخری انسان کی روح کو بھی سنا دیا۔ اب کسی نے لبیک کہا، کسی نے لبیک نہیں کہا، کسی نے 1 دفعہ کہا، کسی نے 10 دفعہ کہا، کسی نے 20 دفعہ کہا، کسی نے 50 دفعہ کہا۔ جتنی دفعہ جس نے بھی لبیک کہا ہے اللہ نے اتنی ہی مرتبہ اس کی نصیب میں حج لکھ دیا۔ یہ جو حاجی احرام باندھ کر جاتے ہیں نا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پکار کا جواب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی گھر کی زیارت کے لیے آؤ، وہ لبیک کہہ کر سب حجاج اسی طرف جا رہے ہو۔ تو اس لیے میری محترم دوستو، سفر حج یہ سفر تکمیل ایمان ہے۔ یہ سفر حج جو ہے یہ ایمان کی بھی تکمیل ہے اور دین کی بھی تکمیل ہے۔ جن پر اللہ پاک نے حج فرض کیا ہے وہ ضرور حج کرے، اپنے ایمان کو محفوظ کرے، اپنے دین کو مکمل کرے۔ یہ ایسا نہیں ہے جیسے مزارات کے لیے سفر ہوتے ہیں، بعض لوگوں کا خیال یہ جیسے کسی مزار پر جانا ہے، نہیں، استغفر اللہ، یہ اللہ کی گھر کے زیارت کی سفر ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے محترم دوستو، اللہ کا ہر عبادت میں ایک نہ ایک ذائقہ ہے۔ نماز کا اپنا ذائقہ، حج کا اپنا ذائقہ، روزوں کا اپنا ذائقہ۔ یہ کوئی خالی بدنی عبادت ہے جیسے نماز، کوئی خالی مالی عبادت ہے جیسے زکوٰۃ، کوئی مالی اور بدنی عبادت دونوں ہیں جیسے حج۔ یہ دونوں عبادتوں کا مجموعہ ہے، پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے اور بدن بھی خرچ ہو رہا ہے، دونوں اس میں خرچ ہو رہا ہے۔ اور یہ ہر ایک، نماز کی اپنی شان ہے، روزے کی اپنی شان ہے، زکوٰۃ کی اپنی شان ہے، حج کی اپنی شان ہے۔ اس لیے اس کو معمولی مت سمجھو، یہ عاشقی کے ایک سفر ہے اللہ کی گھر کے۔ اسی لیے حضرات فرماتے ہیں، ایک صاحب درد نے بڑی عجیب بات کی ہے، فرمائے لوگوں اگر دنیا میں آ کر بیت اللہ میں تم نے اللہ کے نور کو نہیں دیکھا، دنیا میں آ کر مدینہ میں تم نے حبیب اللہ کے ظہور کو نہیں دیکھا، پھر اگر دنیا میں آئے دے کبھی تو پھر کیا دیکھا؟ خدا کی قسم مزے اسی میں ہیں، سفر حج کی مزے ہیں، اور اس میں قدم قدم پر اللہ نے اپنے حکمتیں رکھے ہیں۔ ایک بات فیہ آیات بینات، اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں جو بات رہ گئی، زندگی رہی تو آنے والی جمعے اس حوالے سے عرض کروں گا۔ بڑی عجیب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں بیت اللہ شریف میں۔ اللہ پاک ان سب کی نصیب میں سفر حج فرما دے جنہوں نے حج ادا نہیں کیا، اللہ اپنی فضل سے لے جائے، اللہ اپنی کرم سے لے جائے، اور جنہوں نے حج کیا ہے وہ پھر حج کا سفر کرے، جنہوں نے عمرے کیے ہیں وہ پھر عمرے کی نیت کرے۔ ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس کی جتنے زیادہ عمرے اور حج ہوں گے اتنے ہی اس کی گھر سے فقر و فاقہ ختم ہو جائے گا۔ یہ گھر کی برکتیں ہیں، اللہ پاک ہمیں عمل کی